أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلى الله عليه محمد وآله تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نصرات مقدسات کے لیے کہ جن کی محبت ہمارے لیے منزل ایمان ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر حاضر خدمت سفر المظفر، سفر الخیر کی پہلی تاریخ اور دوسری شب، سن 1444 سن ہجرت آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ یہاں پہ حاضر، عنوان اہل بیت اور دور حاضر۔ یقیناً یہ دو الگ الگ عنوان بھی ہو سکتے ہیں۔ اہل بیت ایک مکمل عنوان ہے اور دور حاضر ایک مکمل پیغام ہے، لیکن شاید اسے ملا کے یوں سمجھا جائے کہ آج کے دور میں اہل بیت کے مقام اور فضائل کو کیسے بیان کیا جائے، اور آج کے دور میں اہل بیت کی سیرت پر عمل کر کے اپنے آپ کو کیسے آج کے فتنوں سے محفوظ کیا جائے۔ تو یہ دونوں ملائے بھی جا سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، یہ آیت بہت مشہور و معروف ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض صاحبان ایمان کو زبانی یاد بھی ہو، اور اگر نہیں یاد تو انشاءاللہ 5 مجلسیں پوری ہوتے ہوتے آیت یاد ہو جائے گی۔ آیت بڑی حسین ہے، جو کہ لکھی ہوئی حسین کے روضے پر ہے۔
خدا نصیب کرے کربلا مولا کی زیارت، اور امام علیہ السلام کے روضے کے بالکل باب قبلہ سے اگر داخل ہوں بالکل سامنے، اسے کہیے ایوان طلا، جہاں پہ پورا کام سونے کی پلیٹ سے کیا گیا ہے، اس کے بالکل پیشانی پر باہر کی طرف یہ آیت لکھی ہوئی۔ تو جب کبھی جایا کیجئے مقدس مقامات پر تو آیات پہ غور کیا کیجئے کہ خانہ کعبہ کے غلاف پر کون سی آیات لکھی گئی ہیں، رسول خدا کے روزے کے عنوان سے جو مسجد نبوی ہے اس میں کون کون سی آیات کو کس مقام پر لکھا گیا ہے، یہ سب اپنے دامن میں پیغام رکھتے ہیں۔ اور جب کبھی کربلا آئیے، نجف آئیے تو پھر آیات پہ غور کیجئے، اور اگر وقت میسر ہو تو آیات کو لکھ لیجئے کہ پتہ چلے کہ مناسبت کیا ہے۔ ساری آیات کو چھوڑ کر قرآن مجید کی اس ایک آیت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ آیت ہے کون سی؟ سورہ مبارکہ الانبیاء، یہ عظیم الشان سورہ جس میں 112 آیات ہیں۔ یہ وہ سورہ کہ اگر پاروں کی شکل میں تلاش کریں تو اس کا سلسلہ 17ویں پارے میں ہے، اور اگر سوروں کے نمبر میں تلاش کریں تو اس کا نمبر 21 ہے، 21، اور اگر نزول کے سلسلے میں تلاش کریں تو اس کا نمبر 73 ہے۔ تو پارے کے لحاظ سے 17 ہے، سورے کے لحاظ سے 21 ہے، نزول کے لحاظ سے 73 ہے، آیات 112 112۔ اس کی تلاوت کا خاص فائدہ کیا ہے؟ ویسے تو ہم اور آپ چھوٹے سورے بہت پڑھ لیتے ہیں، بڑے سورے کم پڑھ پاتے۔ سورہ انبیاء کو سورہ انبیاء کے نام سے کیوں پہچانا گیا؟ اس کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، سورہ انبیاء قرآن کا واحد سورہ ہے جس میں 18 انبیاء کے نام دیے گئے، اور 18 میں 16 نام تو نام بنام لیے گئے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق جیسے نام، اور 2 نام اشارتاً لیے گئے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص بھی سورہ انبیاء کی تلاوت کرے، میں مائک تو قریب آ گیا، آپ بھی قریب آ جائیے تاکہ فاصلہ ختم ہو جائے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جس کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ وہیں پر بیٹھا رہے، میری بات ماننا واجب تھوڑی ہے، کوئی اس کا جو مسئلہ ہے وہیں بیٹھا رہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ درخواست میں نے کی تھی آگے آنے کی، اگر آگے آنا پسند نہیں ہے تو میں آپ کو پیچھے نہیں بھیج سکتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سورہ انبیاء کی تلاوت میں کیا ملے گا آپ کو؟ 112 آیات پڑھیں گے تو ملے گا کیا؟ آج کل اس کے سوا اور ہمارے پاس سوال کیا رہ جاتے ہیں کہ کیا ثواب ملے گا؟ مجلس میں آئے تو نیاز کیا ملے گی، اور عبادت میں آئے تو ثواب کیا ملے گا؟ تو نیاز تو بتائیں گے آپ کو عمران بھائی، ہم بتائیں گے آپ کو ثواب کہ سورہ انبیاء 112 آیتیں پڑھنے والے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں نبی آخر الزمان، انبیاء کے امام، کہ جو شخص بھی سورہ انبیاء کی تلاوت کرے گا خدا اس کے حساب کو قیامت میں آسان کر دے گا، اور جس کا حساب آسان ہو جائے اس کی جنت قریب ہو جاتی ہے، اور جس کا حساب مشکل ہو اس کی جنت دور ہو جاتی ہے۔
بہت سمپل سا مسئلہ ہے. پھر فرمایا کہ اس پر ایک لطف و کرم اور ہوگا. میں حیران ہوں روایت پڑھ کر کہ جو شخص سورہ انبیاء کی تلاوت کرے گا صافحہ وسلم علیہ، اس سے مصافحہ کریں گے اور اس کو سلام کریں گے. کل من الانبیاء، وہ تمام کے تمام انبیاء کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اب اگر کوئی چاہتا ہو کہ انبیاء اس سے آ کے ہاتھ ملائیں، کتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے؟ 26 انبیاء کا. تو 26 انبیاء جس سے ہاتھ ملائیں گے، 26 انبیاء جس کو سلامتی کی دعا دیں گے، وہ کون ہے؟ قاری سورہ انبیاء. اب چاہے آپ تلاوت کیجئے یا تلاوت نہ کیجئے، ثواب تو اتنا ہی ہے. اس ثواب کے ساتھ ساتھ آئیے اس آیت پر آئیے. اس کا نشان ہے 105 آیت نمبر 105. مالک دو جہاں خالق ارض و سما نے پیغام کیا دیا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. خدا کہتا ہے بتحقیق ہم نے لکھ دیا ہے. کس میں لکھ دیا ہے؟ زبور میں لکھ دیا ہے. کس کے بعد لکھ دیا ہے؟ ذکر کے بعد لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ کہ زمین کا وارث ہم بنائیں گے اپنے ان بندوں کو جو ہمارے نیک اور صالح بندے. پروردگار عالم نے اس آیت کا آغاز کیا اور تاکید کے ساتھ جملے استعمال کیے. لام بھی تاکید کے لیے ہے اور قد بھی تاکید کے لیے، لقد. اور جہاں تاکید آ جائے وہاں شک نہیں رہتا، یقین میں تبدیل ہو جاتا. خدا چاہتا ہے کہ انسان جب اس آیت کو پڑھے تو شک نکال دے، یقین حاصل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ شک تو ہوگا. جب زمانے کے فرعونوں کو پنپتا ہوا دیکھے گا، جب زمانے کے ظالموں کو حکومت ہاتھ میں لے کر کھیلتا ہوا دیکھے گا، جب خدا کے نیک بندوں کو مسلح پر روتا ہوا دیکھے گا، جب خدا کے نیک بندوں کے کٹے ہوئے سروں کو نوکے سینہ پر دیکھے گا، شک تو ہوگا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سر کاٹنے والے ہیں، جو اہل اقتدار ہیں، وہ نابود ہو جائیں اور خدا زمین کا اختیار انہیں دے جن کے سر کاٹے گئے، جن کے گلے دبا کر جان لے لی گئی، جن کو دیواروں میں چن دیا گیا. شک تو ہوگا. اس لیے کہ انسان تو سمجھتا ہے کہ اقتدار جس کے ہاتھ میں ہو. اور آج تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد کا منظر دیکھیے، اور اسلام آباد کے ساتھ ساتھ اطراف کے جو شہر مخصوص ہیں ان کا منظر دیکھیے کہ کل اقتدار کس کے ہاتھ میں تھا اور ہم طاقت کا منبع اس سے سمجھ رہے تھے. ہمیں تو یقین نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ پلٹ جائے. اسی انداز سے خدا بتانا چاہتا ہے، یہ مت سمجھنا کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے بس ان کے ہاتھ میں اقتدار خدا رکھنا چاہتا. نہیں، خدا چاہتا ہے لا محالہ زمین کا وارث ہم بنائیں گے ان اپنے بندوں کو جو عمل صالح انجام دیا کرتے. اور آئیے اس ترجمے کے ساتھ آیت کے الفاظ میں کچھ خاص باتیں آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ بیان کریں گے. سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
रसूल गिरामी के दौर को देखने के बाद ये शक खत्म हुआ, यकीन हासिल हुआ कि जब हिजरत का मौका था तो पैगंबर मजलूम थे, मुस्तज़अफ़ थे, कमजोर थे, इतने कमजोर थे कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ा। इतने कमजोर थे कि आपको अपना इलाका छोड़ना पड़ा। इतने मजलूम थे कि अपने आबा व अजदाद की कब्रों को छोड़ना पड़ा। जमाना समझ रहा था कि शायद अब मुस्तफा वापस कैसे आ सकेंगे। अल्लाहु अकबर। ये अलग बात है कि सरकार ने जाने से पहले, अब चूंकि इशारा मुकम्मल करूं आपकी खिदमत में, आज सफर की दूसरी शब, मुहर्रम का ततिम्मा अपने मकाम पर, सफर की पहली शब का हवाला अपने मकाम पर, इसी महीने में वो रात आने वाली है जिस रात का नाम है मबीत, लैलतुल मबीत। इस रात में अल्लाह के रसूल ने मक्का छोड़ा था। सफर की आखिरी रात थी, यह 28 सफर का उन्वान था जब अल्लाह के रसूल ने हिजरत के नाम से मक्का छोड़ा। और कभी तफसील में जाएं तो लैलतुल मबीत के इतने सारे फजाइल हैं। अय्याम अज़ा रहता है इसलिए फजाइल बयान नहीं हो पाते। वो रात ऐसी थी कि अल्लाह के रसूल ने जब सारे काफिरों को मकान का मुहासरा किए हुए देखा, अल्लाह के रसूल ने सबको नहीं बुलाया। कलमा गुजार तो और भी थे, रिश्तेदार तो और भी थे, मगर अली एक था। बाकी किस किस को बुलाते, सब अली होते तो सबको बुलाते। अब तो जमाना समझ ले, जो मोहम्मद के काम आए उसे अली कहते हैं, और जो उम्मत मोहम्मद के काम आए तो उसे भी तो अली कहते हैं। कैसे नादान लोग हैं कि हर कसो नाकस से इमदाद लेना समझ में आता है, अली की मदद समझ में नहीं आती। इतना बड़ा सान्या सैलाब के नाम से है, इमदाद मांग रहे हो अल्लाह से मांग लेते। वो अल्लाह मकान बना के देता, वो अल्लाह दुकान सजा के देता, वो अल्लाह तुम्हारे इलाकों से पानी निकाल देता। ना मशीनें चाहिए होती, ना तुम्हें आटा चाहिए होता, ना तुम्हें राशन चाहिए होता। अजीब बात है, उसके बाद भी समझ में नहीं आता कि निजाम को चलाने के लिए खुदा ने अपने बंदे रखे हैं। अगर राशन पहुंचाने वाले खुदा के बंदे मदद कर सकते हैं तो मोहम्मद मुस्तफा की मदद करने वाला ही मदद कर सकता है। अल्लाह के रसूल ने बुलाया बिस्तर के लिए। हालांकि बिस्तर पे कोई सो जाता, क्या मसला था? अली की क्या जरूरत थी? कौन सा कोई जंग थोड़ी करना थी, बिस्तर पे सोना ही तो था। और सोने से अच्छा ज्यादा काम और क्या होगा? कोई कुरान पढ़ते हुए सोए, कोई मजलिस में बैठ के सोए, कोई मस्जिद में लेट के सोए, कोई ऑफिस में पैसे लेकर भी सोए। सबसे आसान काम सोना है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इस काम के लिए भी किसी को नहीं बुलाया कि सोना भी हो तो अली का सोना, इसलिए कि हर कसो नाकस का जागना और अली का सोना इतना कीमती है। तो जाग कर मुकद्दर न बना सके वो और हैं, तो सोकर मुकद्दर जगा गया वो अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह के रसूल ने बुला के फरमाया कि या अली, आज मामलात बड़े मुश्किल हैं कि चारों तरफ से कुफ्फारे मक्का ने घर को घेर लिया। ये कौन सा घर? बैत खतीजा ताहिरा। ये कौन सा घर? मौलद फातिमा ज़हरा। ये कौन सा घर? क़ुब्बतुल वही। ये कौन सा घर है जो बर्मा के इलाके के साथ मुत्तसिल एक जमाने में हुआ करता था? इस
اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. لیکن میں سوچتا ہوں کافر جیسے بھی تھے, انہوں نے چادر اور چار دیواری کا پاس رکھا, دیوار کود کے اندر نہیں گئے, رات کے اندھیرے میں شب خون نہیں مارا, انتظار کیا فجر کی روشنی کا. اللہ اکبر. مطلب کیا ہے؟ مطلب بڑا آسان سا کہ لڑنے کے بھی اصول ہوا کرتے ہیں. لوگ تو دوستی کے اصول بھول جاتے ہیں, لڑنے کی بات تو بہت دور ہے. سارے کے سارے کافر باہر کھڑے ہوئے, حملہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ نہیں, انتظار کریں گے, کچھ روشنی ہو جائے, دروازے سے جائیں گے, دیوار سے کود کے نہیں جائیں گے. اور پیغمبر نے جب بلایا اپنے بستر پہ سلانے کے لیے تو ارشاد فرمایا کہ یا علی, آپ نے کچھ نہیں کرنا, صرف بستر پہ لیٹ کے سو جانا. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہو نہ ہوتا ہو, میرے ساتھ تو ہوتا ہے. اگر بستر بدل جائے تو نیند نہیں آتی, اگر پلو بدل جائے تو نیند نہیں آتی, اگر بیڈ روم بدل جائے تو نیند نہیں آتی. کیسی نیند تھی جو علی کو آئی ہے. ایسا لگتا تھا نہ بستر بدلا, نہ سرہانہ بدلا, نہ بیڈ روم بدلا. ایسا لگتا تھا جیسے نفس کی جگہ نفس سو گیا, اور ایسا سویا کہ اس نہ سونے والے کو علی کا سونا دیکھ کر سونا پسند آ گیا. ایسے سوئے مولا, اور سونے سے پہلے سجدے شکر کیا. اگر اٹھنے کے بعد کرتے تو بات اور تھی کہ جان بچنے پہ شکر خدا کر رہے ہیں. ہاں, اگر کوئی غیر علی ہوتا تو وہ اٹھنے کے بعد سجدہ کرتا کہ چلو جان بچ گئی. یہ علی ہیں, غیر علی نہیں ہیں. یہ سونے سے پہلے سجدہ کر رہے تھے. جب پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور آپ نے فرمایا ہاں یا علی, آپ کے سونے سے ہماری جان بچ جائے گی. عجیب بات ہے, خدا بچائے گا, وسیلہ علی ہوگا. جان کیسے بچی؟ علی نے کیسے بچائی؟ یہ تو سو گئے, پیغمبر چلے گئے. جان کیسے بچی؟ کہ ان کے سونے سے پیغمبر کے جانے پر پردہ پڑا رہا. اگر یہ نہ سوتے تو پیغمبر کے جانے پر حجاب نہ رہتا, کفار مکہ پیغمبر کو پہچان لیتے. تو خدا نے ایسا انتظام کیا کہ ان کی توجہ تھی بستر نبوت کی طرف, اور بستر نبوت پر ایسے وجود کو رکھا کہ نبی کا گمان رات بھر ہوتا رہا. نبی چلتے رہے, بستر پر جو سویا تھا اس پر نبی کا گمان ہوتا رہا. اسی لیے کافروں نے زحمت نہیں کی چادر اٹھانے کی. یقین تھا کہ جیسے محمد سوتے ہیں ویسے ہی سو رہا ہے, جیسے پیغمبر کروٹ لیتے ہیں ویسے ہی کروٹ لے رہا ہے. میں حیران ہوں کہ کیا دونوں بھائیوں کا قد برابر تھا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یاد ہی ہوگا مشہور جملہ دو مسلمانوں کا کہ جن کے درمیان علی چل رہے تھے. تو ان دونوں مسلمانوں نے علی علیہ السلام سے کہا تھا ازراہ مذاق, ایسے ہی انجوائے کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے بیچ میں اتنے چھوٹے سے علی ہیں کہ جیسے لنا کے بیچ میں نون کا نقطہ ہو. لنا کا لام بھی پورا لام نہیں لکھا جاتا بلکہ اس کا بڑا حصہ لکھا جاتا ہے, اور نا کے الف کو آخر میں لکھا جاتا ہے. لنا کے بیچ میں ایک ہی نقطہ آتا ہے. یہ دونوں بتا رہے تھے کہ ہم اونچے اونچے قد کے ہیں,
اور آپ بیچ میں اتنے چھوٹے قد کے ہیں کہ جیسے کوئی نقطہ لنا کے بیچ میں لگا ہوا ہو. امام ناراض نہیں ہوئے, غصے نہیں ہوئے, یہی تو کمال تھا. ارشاد فرمایا بس یہ سمجھ لیجئے اگر مجھے نہ رکھا جائے بیچ میں تو آپ دونوں لا ہو جائیں گے. امام نے ایسے لا کیا کہ واقعاً قد بھی سمجھ میں آ گیا, امام کا مقام بھی سمجھ میں آ گیا. تو نقطہ ہوتا تو چھوٹا ہے لیکن ہٹا دو تو قیامت ہو جاتی ہے. غور کیجئے گا, تو قد تو برابر نہیں تھا, پھر کیسے ممکن ہوا کہ بستر پہ سوئے تو پیغمبر کا قد اونچا تھا, ان کا قد پیغمبر کے قد سے نیچے تھا, سوئے بستر پر تو قد برابر کیسے ہو گیا؟ بالکل ایسے برابر ہو گیا جیسے ایک چادر میں 5 آئے تو برابر ہو گئے. حیران ہے فرشتہ پروردگار اور پوچھ رہا ہے مالک سے کہ اس چادر کے نیچے ہیں کون؟ اتنے تو نادان نہ بنے, آپ تو روز آتے ہیں, میں تو پہلی مرتبہ محفل فاطمیہ میں آیا ہوں, آپ تو روز آتے ہیں, آپ کو تو سب پتا ہے کون کہاں صلوات پڑھے محمد وعلیہ. تو یہ سارا سلسلہ اس لیے کہ ان حالات کو دیکھنے کے بعد کوئی کہہ سکتا تھا کہ جس طرف ابو جہل ہوں, ابو لہب ہوں اور دیگر ابو حضرات ہوں, کیا اس طرف والا کوئی ایسا طبقہ نیچے آ سکتا ہے, پست ہو جائے, اور جسے چھوڑنا پڑا حالت غربت میں مکہ, کیا وہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے؟ آیت کا پہلا مفہوم آج پیش کر رہا ہوں. یہ تاریخ ہے اور حقیقت ہے. بس 2 جملے اور سنیے اور آیت کو سمجھنے میں آسانی محسوس کیجئے کہ جو شخص اگر ہجرت کے موقع پر پیغمبر کو دیکھ لے تو یقین نہیں کرے گا کہ ایسا کمزور سا شخص, اتنا اکیلا اور تنہا شخص کیا مکے پر حاکم بن سکتا ہے؟ لیکن پیغمبر چلے گئے مکے سے, کتنا عرصہ گزرا, کتنے سال گزرے. کہتے ہیں آپ کے جانے کو کہتے ہیں ہجرت کا پہلا برس, اور ہجرت کے 8ویں برس میں یعنی کہ ٹھیک 8 سال کے بعد کہہ لیجیے, 8ویں سال میں کہہ لیجیے, 7 سال کے بعد کہہ لیجیے, وہی پیغمبر اب جب مکے میں آ رہے تو یاد رکھیں اصول, جب کفار مکہ رات میں حملہ نہیں کرتے تو پیغمبر رات میں کیسے مکے میں داخل ہو سکتے تھے؟ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں غیبت کے اصول نہیں ہوتے, وہ الگ بات ہے, لیکن جنگ کے اصول تو ہوتے. غیبت کا ایک ہی اصول ہے, نام مت لینا ورنہ غیبت ہو جائے گی. خدا کو اتنا سیدھا سادہ سمجھا ہے جیسے ہم جانتے ہیں خدا نہیں جانتا. تو اصول تو جنگ کے بھی ہوتے ہیں. جو کہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے, سمجھیے اس کا تعلق آل محمد سے نہیں ہے. محبت اور جنگ میں وہی جائز ہے جو ان دونوں کے علاوہ جائز ہے. اصول یہاں بھی ہیں, اصول یہاں بھی ہیں. پیغمبر مکے پہنچ گیا رات میں, فتح مکہ, 10,000 کا لشکر, 10,000, 1 نہیں 2 نہیں, 100 نہیں 50 نہیں, 1000 نہیں 500 نہیں, 10,000 آج کا جملہ سمجھیے کہ پیغمبر کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے کہ 10,000 سپاہی آپ کے ساتھ.
چلیے کیا کسی کا نام لوں؟ کوئی اپنی سیاسی تاریخ بیان کرتا ہے کہ 26 سال تک میں نے محنت کی تب جا کے یہاں تک پہنچا. اللہ کے حبیب نے 6 سال کے بعد جب مکے میں داخلے کا ارادہ کیا آپ باہر رک گئے. سب سے آخری شخص ہیں جناب عباس ابن عبد المطلب جو سب سے آخری مہاجر ہیں, اور ابو سفیان, یہ 2 شخصیات ہیں. ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا اس موقع پر ابھی. عباس مسلمان ہیں, رسول کے چچا, آخری شخص ہیں کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں مکے سے باہر آئے. رات کا وقت ہے, دونوں ایک پہاڑی پر اوپر چڑھے اور دیکھا سامنے پیغمبر کا لشکر, اسلام کا لشکر خیمہ زن ہے مکے کے باہر. اب گنتی تو ہوتی نہیں تھی وہاں پر کہ 10,000 ہیں کہ 5,000 ہیں. آج کل گنتی بھی سیاسی ہو گئی, معلوم ہے نا آپ کو. اگر آپ کا صحافی ہوگا تو آپ کے سیاسی پارٹی کے جلسے میں کرسیاں بھی گن لے گا, اور اگر آپ کا صحافی نہیں ہوا تو اسے بیٹھے ہوئے افراد بھی دکھائی نہیں دیں گے, وہ الگ موضوع. گنتی بھی سیاسی ہو گئی. تو گنتے کیسے تھے؟ وہ گنتے تھے اونٹوں کو دیکھ کر. کیا مطلب کا جتنے اونٹ نہر کیے جاتے. عرب کی پہچان تھی کھانے سے. مجھے معاف کیجیے گا اگر محسوس ہو برا, کبھی کبھار لوگ گنتے ہیں عزاداروں کو تبرک سے. کتنا بٹ گیا؟ البات پڑھے محمد والے محمد, اتنے آئے تھے. ایسا ہے یا نہیں؟ تبرک تقسیم کتنا ہوا؟ 500 تقسیم ہوا, 500 لوگ آئے تھے. اللہ وہاں شمار کیا گیا 10,000. ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب سے کہا, دونوں کھڑے پہاڑ پر کاندھے پر ہاتھ مار کے کہا, اف عباس, تیرے بھتیجے نے بڑی حکومت بنا لی. اسے تو مکے سے اس عالم میں نکلنا پڑا تھا کہ بے سر و سامانی کا عالم تھا, بڑی حکومت بنا لی سے. عباس ابن عبد المطلب نے اسی اسٹائل میں جیسے اس نے ہاتھ مار کے کہا تھا ایسے عباس نے ہاتھ مار کے کہا, خبردار, حکومت نہیں ہے, رسالت ہے. یہ ایک جملہ اگر آج کے مسلمان سمجھ لیں تو سمجھ میں آ جائے کہ رسالت والے کون سے مسلمان ہیں, حکومت والے کون سے مسلمان ہیں. رسالت والے وہی ہیں کہ جنہیں یقین ہے کہ خدا اپنے نیک بندوں کو زمین کا وارث بنائے گا. آج کی حد تک بات روکتا ہوں اور انشاءاللہ کل خدا سے قوی امید رکھتا ہوں کہ وقت پر پہنچ سکوں اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر پورا وقت ذکر امام علیہ السلام کر سکوں. ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں. بس یاد رکھیے سفر کے مہینے میں دعا پڑھنا اپنے مقام پر, صدقہ اپنے مقام پر, لیکن اسے منحوس کہنا مناسب نہیں ہے. میں نے اسی لیے ابتدائے کلام میں سفر کو سفر خیر کہا تھا, سفر کو سفر مظفر کہا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس مہینے مسائل بہت ہیں. آل محمد کے کیسے مسائل ہیں, اللہ اکبر. سفر کا چاند نمودار ہوا اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے چاند دیکھا بھی ہو. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جب چاند دیکھا ہوگا تو آنسو تو آئے ہوں گے. سفر کا چاند آپ دیکھیں یہ اور مسئلہ ہے, اور
واقعات کربلا کے بعد سفر کا چاند جب امام سجاد دیکھتے ہوں گے تو چاند نہیں دیکھتے ہوں گے، شام کا بازار دیکھتے ہوں گے۔ جب واقعات کربلا کے بعد جناب زینب کلیہ سفر کا چاند دیکھتی ہوں گی تو چاند نہیں دیکھتی ہوں گی، بازار شام کی گلیوں کی مصیبتوں کو یاد کرتی ہوں گی۔ رونے والوں، سفر کی پہلی تاریخ تھی جبکہ آدھا اس کاروان آل محمد کو رسیوں سے کھینچتے ہوئے اس طرح لے کر شام میں داخل ہوئے کہ میرا چوتھا امام فرماتا ہے ہم چاہتے تھے کہ جہاں پر یہ تیز چلے وہاں آہستہ چلتے تھے، اور جہاں ہم چاہتے تھے کہ یہ آہستہ چلے وہاں تیز چلتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں بازار کوفہ کی مصیبت اور تھی، بازار شام کی مصیبت اور تھی۔ بازار کوفہ میں لوگوں کے ہاتھوں میں روٹی اور کھجوریں تھی، بازار شام میں لوگوں نے اپنی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، کوئی شہیدوں کے سروں کو مارتا تھا، کوئی اسیروں کے سروں کو مارتا تھا۔ ہائے اسیران، یہ تو برداشت کرتے تھے کہ انہیں پتھر مار دیے جائیں، یہ برداشت نہ ہوتا تھا کہ کوئی حسین کے سر کو پتھر مار دے۔ ہائے بازار شام میں امام سجاد کا داخلہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ بازار شام کی مصیبتوں میں ایک مصیبت یہ تھی جب تک یہ کوفے سے چلے تھے یہ شام تک نہیں پہنچے تھے تو انداز اور تھا۔ کیوں انداز اور تھا کہ باقی تمام علاقوں سے گزرے اور ڈرتے ہوئے گزرے کہ کہیں کوئی انقلاب نہ آ جائے، کہیں کوئی قبیلہ اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے، ہم سے سر حسین نہ چھین لیا جائے، ہم سے کوئی اسیروں کو رہا نہ کروا لے۔ مگر جب اپنے علاقے میں داخل ہو گئے تو ان کے ظلم اور بڑھ گئے۔ امام فرماتے ہیں پہلے تازیانہ مارتے تھے، مگر جب شام میں داخل ہوئے تو تازیانے کے بجائے نیزے کی نوک مار مار کے چلاتے تھے، آگے سے رسی کھینچتے جاتے تھے، پیچھے سے ایسے تازیانوں کے بجائے نوکے سے ناچبوتے تھے۔ امام فرماتے ہیں اس عالم میں اس طرح سے شہیدوں کے کٹے ہوئے سروں کو پہلے تو تماشائیوں کو دکھاتے تھے بازار کوفہ سے یہاں تک، مگر شام میں داخل ہونے کے بعد شہیدوں کے سروں کو بیویوں کے سامنے لہراتے تھے۔ اکبر کا سر اکبر کی ماں کے سامنے، جملہ تو مقتل کا اس سے بھی سخت ہے، شہیدوں کے سروں کو زمین پہ گراتے تھے، بے احترامی کرتے چلے جاتے تھے، ماں فریاد کرتی رہ جاتی تھی، واہ مصیبت امام فرماتے ہیں بازار شام کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ بعض علاقوں سے گزارے گئے جہاں لوگوں نے اپنے گھر کی چھتوں سے کھولتا ہوا گرم پانی پھینکنا شروع کیا۔ اے رونے والوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، اگر کوئی زخمی ہو جس کے زخم بدن پر پڑ گئے ہو اس پر گرم پانی ڈال دیا جائے تو خون بہنے لگتا ہے، زخم کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے شاید کہا جاتا ہے نا کہ زخم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، خون کو روکنے کے لیے ٹھنڈا پانی برف استعمال کی جاتی، گرم پانی استعمال نہیں کیا جاتا۔ امام فرماتے اس پر بھی بس نہ کیا، جلتے ہوئے آگ کے کوئلے ہم پر پھینکنا شروع کیے۔ امام فرماتے ہیں ایک جلتا ہوا کوئلہ میرے سر پہ آ کے گرا، واہ مصیبت، گلے میں طاقے خاردار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ امام فرماتے ہیں امامے کا کپڑا جلنے لگا اور اس طرح سے میرے مولا کو لنگر پہنایا گیا تھا کہ سر ہلانے کا امکان نہ تھا، نہ سر ہلا کے گرا سکتے تھے، نہ ہاتھوں سے جلتے ہوئے کوئلے کو دور کر سکتے تھے۔ شاید میرا مولا اپنے
أي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک چوتھے امام کے بندھے ہاتھوں کا واسطہ، مولا عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ کے جن کی مٹھیاں نہیں کھل سکی، شہزادے علی اصغر کے باب الحوائج کے لقب کا واسطہ پروردگار، جتنے بھی فرش عزا سے متمسک ہیں ان تمام کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. اے خدا اس عزا خانے کی برکت سے، اس فرش عزا کے توسل سے تو سیلاب سے متاثر ہیں، پورے ملک کے طول و عرض میں ان کی مشکلات دور فرما، ان کے لیے آسانیاں فراہم فرما. اے خدا ان میں بیماریوں کا مسئلہ، ان میں مشکلات و پریشانیاں ہیں، اے خدا تمام عالم اسلام کو ان کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرما. پار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. مرنے سے پہلے کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.